اوشن گیٹ کی ٹائٹن سب مرین آخر کہاں غائب ہوئی اور اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے ساری دنیا میں یہ خبر ہیڈ لائن بن گئی؟ پرائم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ٹائٹن سب مرین نے اپنا سفر کینیڈا کی سینٹ جون پورٹ سے شروع کیا اور جس جگہ پہ اس کو سمندر کے اندر ڈائیو کرنا تھا وہ جگہ سینٹ جون پورٹ سے تقریباً 700 کلومیٹر کے فاصلہ پر نارتھ اٹلانٹک اوشن میں واقع ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر ٹائٹینک کا شپ ریک بہت زیادہ گہرائی میں موجود ہے۔ 17 جون 2023 کو یہ سفر شروع ہوا اور پلان کے مطابق اگلے دن صبح 8 بجے ٹائٹن کو پانی میں اتارا جانا تھا۔ ٹائٹن کو سمندر میں اتارنے سے پہلے ایک ٹیکنیکل مسئلہ نوٹس کیا گیا تھا جس کو اگنور کر دیا گیا اور اپنی جان داؤ پر لگا کر اس کو سمندر میں پلان کے مطابق اتار دیا گیا۔ وہ کیا مسئلہ تھا اور پتہ ہونے کے باوجود بھی یہ خطرہ کیوں مول لیا گیا، اس مسئلے کی جڑ تک پہنچنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سفر میں ٹوٹل 5 لوگ موجود تھے، جس میں ہامش ہارڈنگ جو کہ ایکشن ایویشن کے فاؤنڈر تھے۔ انہوں نے جیف بیزوس کے ساتھ سپیس میں بھی ٹریول کیا تھا۔ دوسرے نمبر پر اوشن گیٹ کے سی ای او اسٹاکٹن رش تھے۔ تیسرے نمبر پر پال ہینری موجود تھے جنہوں نے پہلے بھی ٹائٹینک کو وزٹ کیا ہوا تھا۔ یہ شپ ریک کے ایکسپرٹ تھے اور ان کو ٹائٹینک کے بکھرے ہوئے پارٹس کے بارے میں کافی جانکاری تھی۔ چوتھے اور 5ویں نمبر پہ شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان داؤد موجود تھے جو کہ پاکستان کے بہت بڑے بزنس مین تھے۔ 17 جون 2023 کو ڈائیو کرنے سے پہلے ہارچنگ ہارڈنگ نے انسٹاگرام پہ اپنی آخری پوسٹ کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ شدید سرد موسم کی وجہ سے ان کی ڈائیو ڈیلے ہو گئی ہے اور کل صبح جیسے ہی موسم کچھ بہتر ہوگا تو ہم اپنی ڈائیو کر جائیں گے۔ یہ 5 لوگ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے مشہور زمانہ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے جا رہے تھے۔ 1912 میں ٹائٹینک کے ڈوبنے کے بعد اگلے کئی سالوں تک اس کو ڈھونڈنے کی کوششیں جاری رہیں، لیکن اٹلانٹک اوشن کے ویدر کی کنڈیشنز کی وجہ سے یہ کام مشکل ہوتا چلا گیا۔ 1985 میں آخرکار ٹائٹینک کا ملبہ اوشن فلور پر مل ہی گیا۔ ٹائٹینک اپنے پیچھے اتنے سوالات چھوڑ کر گئی تھی کہ اب ان کا جواب ڈھونڈنے کا وقت آ چکا تھا۔ کافی ایکسپیڈیشنز کیے گئے جس میں مختلف ملکوں کے ایکسپرٹس اور ریسرچر نے ٹائٹینک شپ ریک کی طرف رخ کیا۔ کینیڈین فلم میکر جیمز کیمرون نے 1995 میں ٹائٹینک کے ملبے کے درجنوں دورے کیے اور پھر 1997 میں ٹائٹینک مووی ریلیز کی گئی۔ رہی صحیح کسر ٹائٹینک مووی کی کامیابی نے پوری کر دی۔ اس نے اتنی دھوم مچائی کہ اب ٹائٹینک کے ملبے کو خود جا کر دیکھنا کروڑوں لوگوں کا خواب بن گیا۔ یعنی یہ کام اب صرف ریسرچ کے مقصد تک ہی محدود نہیں رہ گیا تھا بلکہ شپ ریک سائٹ پر ٹورسٹ بھی جانا شروع ہو گئے تھے۔ کہا جاتا ہے سمندر کی گہرائی میں جانا سپیس میں جانے سے بھی زیادہ مشکل ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے پانی کا پریشر۔ ٹائٹینک کا ملبہ سمندر کی سطح سے 400 میٹر یعنی 4 کلومیٹر نیچے موجود ہے۔ اس کی گہرائی کو امیجن کرنا ہو تو آپ برج خلیفہ کو دیکھیں اور سمجھ لیں کہ ٹائٹینک کا ملبہ سمندر میں تقریباً 5 ٹائمز برج خلیفہ ہائٹ جتنا نیچے ہے۔ اس گہرائی میں پانی کا پریشر 5800 PSI ہوتا ہے۔ یہ اتنا ہی پریشر ہوگا کہ انسان کے پورے جسم پر نہیں بلکہ صرف 1 اسکوائر انچ کے حصے پر ایک پورا ہاتھی کھڑا کر دیا جائے۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک سب مرین میں کتنے اسکوائر انچ ہوں گے اور اس پر کتنا زیادہ پریشر پڑ رہا ہوگا۔ خیر، سنڈے 18 جون 2023 کو دوپہر کے 12 بجے اس سب مرین کا سفر شروع ہوا۔ نارملی ٹائٹینک تک پہنچنے میں 2 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن 1 گھنٹہ اور 45 منٹ گزرنے کے بعد مدر شپ پولر پرنس جو کہ اوپر ویٹ کر رہی تھی ان کا سب مرین سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ اگر 2 گھنٹے ٹائٹینک تک پہنچنے میں لگنے تھے تو صرف 15 منٹ پہلے رابطہ ٹوٹنے کا مطلب ہے کہ سب مرین ٹائٹینک کے کافی قریب پہنچ چکی تھی۔ سمندر کی اس گہرائی میں سورج کی روشنی پہنچنا ناممکن ہے جس کی وجہ سے یہاں ہر وقت انتہائی اندھیرا ہوتا ہے۔ اتنی گہرائی میں وائرلیس سگنل کا ٹوٹنا ایک عام بات ہوتی ہے، لہذا اس بات کو پہلے زیادہ سیریس نہیں لیا گیا۔ یہ پورا ٹرپ ٹوٹل 7 گھنٹوں کا تھا۔ 12 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک ان کو واپس لوٹنا تھا، لیکن جب شام 7 بجے تک بھی ٹائٹن سے کوئی رابطہ نہ ہوا اور نہ ہی وہ واپس لوٹی تو اوپر کھڑی مدر شپ میں موجود کرو پریشان ہونے لگا۔ کینیڈین ریسرچ ویسل پولر پرنس نے ٹائٹن کی تلاش شروع کر دی۔ 9:40 پہ انہوں نے US کوسٹ گارڈ سے رابطہ کیا اور مدد طلب کی۔ اگلے دن منڈے کو US اور کینیڈین شپس اور پلینز نے پورے ایریا میں پراپر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ انہوں نے سمندر کی سطح پر ہی نہیں بلکہ سونار سکیننگ کی مدد سے پانی کے اندر بھی اپنی تلاش جاری رکھی۔ اس ایریا میں جو کمرشل ویسلز تھیں ان کو بھی آرڈر دے دیا گیا کہ وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں۔ اگلے 2 دن تک یہ تلاش جاری رہی لیکن ٹائٹن کا کوئی اتا پتہ چل نہ سکا۔
اور پھر ایک امید کی کرن نظر آئی۔ ویڈنسڈے 21 جون کو صبح 6 بجے سرچ ٹیم کو پانی کی گہرائی سے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ یہ آوازیں انڈر واٹر ریڈارز کی مدد سے سنی گئی تھیں۔ فوراً ROVs کو آواز کی ڈائریکشن میں بھیجا گیا، لیکن اس بار بھی ٹائٹن کی کوئی خبر نہ ملی۔ اب ٹائٹن کو ہمیشہ کے لیے کھو دینے کا ڈر بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ سب مرین میں جتنا آکسیجن تھا وہ صرف 96 گھنٹوں یعنی 4 دنوں تک کا تھا، اور اس وقت تک 4 میں سے 3 دن گزر چکے تھے۔ لیکن US، کینیڈا اور فرانس کی سرچ ٹیمز نے ہمت نہیں ہاری۔ تھرسڈے 22 جون کو دوپہر 12 بجے ROVs کو ٹائٹینک کے ملبے کے پاس بھیجا گیا۔ وہاں پہنچ کر جو دیکھا گیا وہ دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ 3:48 پر ROVs جب ٹائٹینک کے ملبے کے پاس پہنچ چکی تھیں، ROVs کی مدد سے ٹائٹن سب مرین کی دم کا ایک حصہ دیکھا گیا، جو کہ ٹائٹینک سے صرف 1600 فیٹ دور پڑا ہوا تھا۔ ٹائٹن سب مرین جو کہ ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے گئی تھی، اب اس کا خود کا ملبہ پوری دنیا کے لیے ہیڈ لائن بن چکا تھا۔ اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ سب مرین پانی کا پریشر برداشت نہ کر سکی اور سمندر کی گہرائیوں میں ہی پھٹ گئی۔ اس خبر نے پوری دنیا میں ہلچل سی مچا دی اور اوشن گیٹ کی سیفٹی پر کئی سوال اٹھنے لگے۔ اوشن گیٹ کے CEO اسٹاکٹن رش، جو کہ خود اس واقعے میں اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں، انہوں نے 2021 میں کہا تھا کہ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے ٹائٹن کو بناتے وقت کچھ رولز توڑے ہیں، کیونکہ انہوں نے ٹائٹن کو سٹیل سے نہیں بلکہ ایویشن گریڈ کاربن فائبر سے بنایا تھا۔ کیونکہ وہ اس انڈسٹری میں کچھ نئی انوویشنز کرنا چاہتے تھے، تب ہی سٹیل کو ریپلیس کر کے کاربن فائبر کا استعمال کیا گیا تھا۔ پہلی دفعہ لانچ سے پہلے ٹائٹن کو 5000 سے 10,000 PSI کے پریشر پہ ٹیسٹ بھی کیا گیا تھا، جس میں وہ پاس ہو گئی تھی۔ لیکن ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اوشن کے اندر ہزاروں قسم کی طاقتیں سب مرین پر پڑتی ہیں، جس میں نہ صرف پریشر بلکہ پانی کا بہاؤ بھی ہوتا ہے، جو کہ لہروں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اندھیرے کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھاری پتھر یا کوئی سمندری جانور سب مرین سے ٹکرا جائے۔ کچھ بھی ہو، ٹائٹن کی تباہی کی ایک وجہ تو اس کا کاربن فائبر کا مٹیریل تھا، اور دوسری وجہ اس میں پہلے سے موجود کریکس بھی تھے۔ جی ہاں، ٹائٹن سب مرین 2019 میں کول سٹینلے نامی ایک بزنس مین کو بھی لے کر گئی تھی، اور اس وقت بھی اس کو اوشن گیٹ کے CEO ہی آپریٹ کر رہے تھے۔ کول نے بتایا کہ اس سفر کے دوران جب وہ نیچے جا رہے تھے تو ان کو ٹائٹن کی باڈی میں سے کریکنگ کی آوازیں سنائی دی تھیں۔ I was actually even able to drive the submarine towards deeper water by the sound of the cracking getting louder. اس وقت انہوں نے اس آواز پہ زیادہ دھیان نہیں دیا، کیونکہ ان کو اوشن گیٹ کے CEO جنہوں نے خود یہ سب مرین ڈیزائن کی تھی ان پر پورا بھروسہ تھا۔ لیکن اس واقعے کے بعد انہوں نے CNN کو بتایا کہ شاید یہ آوازیں اس بات کی وارننگ ہی تھیں کہ ٹائٹن کی باڈی پانی کا پریشر برداشت نہیں کر پا رہی۔ اگر یہ بات سچ ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹائٹن کی باڈی میں پہلے سے ہی کریکس پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ 2018 میں اوشن گیٹ کے ایک ایگزیکٹو نے ٹائٹن کی کاربن فائبر باڈی کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مسئلہ سب مرین کے پھٹنے سے چند ملی سیکنڈ پہلے ہی پتہ پڑے گا، اور حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوا۔ جس گہرائی میں ٹائٹن پھٹی ہے، ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس کو پھٹنے میں صرف 0.3 سیکنڈز لگے ہوں گے۔ امید ہے پرائم ٹی وی کی یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ پرائم ٹی وی کو سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کریں۔